بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، رمضان کی پہلی دولت والی جمعرات آ گئی ہے اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو یہ تسبیح 11 مرتبہ جمعرات کو پڑھ لیتا ہے، رمضان کی پہلی جمعرات کو ہی اللہ تعالیٰ اسے ارب و پتی بنا دیتا ہے اور اس کے آگے پیچھے پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے جسے رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ آج کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف ایک بار لازمی پڑھ لینا، کیونکہ یہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے اور رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بخشش، عظمتیں سب کے خزانے لے کر آتا ہے۔ اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس کا انتظار ہوتا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے، ہر گھر میں خوشیاں لے کر آتا ہے، خوشحالیاں لے کر آتا ہے، ہر گھر میں رزق اور دولت لے کر آتا ہے، ہر گھر میں سکون اور برکت لے کر آتا ہے۔ تو ناظرین، جن حاجات کے لیے، جن خواہشات کے لیے، جن مقاصد کے پورا ہونے کے لیے ہم پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پورا سال مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، آج رمضان کے پہلے عشرے میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جسے پڑھنے کے بعد آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی خوشیوں کا ٹھکانہ ہو جائے گا، پورے سال کی رحمتیں اور برکتیں انشاءاللہ آپ کے مقدروں میں لکھ دی جائیں گی۔ اور جسے یقین نہیں آتا وہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔ رمضان کا پہلا عشرہ جسے رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے، دوسرا عشرہ جسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، اور تیسرا عشرہ جسے جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ رحمت کے عشرے سے شروع ہوتا ہے، اور جو بندہ اس رحمت کے عشرے میں یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، جب کوئی بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اکابرین کیا فرماتے ہیں کہ اس بندے کی نسلوں تک رزق اور دولت کی بہار آ جاتی ہے۔ آج مانگنے والا بھی انشاءاللہ بانٹنے والا بن جائے گا۔ آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر نہ وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی پابندی ہے۔ صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ سے جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ پوری ہو کر رہے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے مہینے میں ہر کوئی عبادت کرتا ہے، ہر کوئی نمازیں پڑھتا ہے، ہر گھر میں دسترخوان سجا دیا جاتا ہے، لوگ صبح سحری میں اٹھتے ہیں، شام کو افطاری کرتے ہیں، رات کو نماز تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب کی ذات خود صدائیں لگاتی ہے۔ رب کی ذات خود بندے سے پوچھتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، اور جو بندہ رب کی اس بات کو سن لیتا ہے، رب کی صدا کو سن لیتا ہے اور لبیک کہہ دیتا ہے، رب اس کی صدا پر لبیک کا کیا طریقہ ہے یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ تو آج میں اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں، بچوں کے لیے رب کعبہ کو لبیک کہنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ جب رب کی ذات آخری آسمان پر آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، تو اس وقت رب کریم سے کیسے مانگا جائے، تو آج وہ طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اعمال آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آج رب کریم سے ہر بات منوانے کا، ہر مقصد میں کامیابی کا وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ تو کیا، آپ کے گھر کا ہر فرد، ہر بچہ انشاءاللہ دولت مند بن جائے گا۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے، جس کو رب کی ذات رمضان کا مہینہ دلائے اور اس مہینے کو وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے کو پائے اور دنیا داری میں اس مہینے کو گزار دے، یہاں وہاں کی ٹھوکروں میں اس مہینے کو گزار دے، تو وہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے۔ جب رب کے پیارے محبوب نے کہہ دیا تو پھر کیوں نہ اس مہینے کی قدر کی جائے کہ جس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے، جس مہینے میں مرنے والے کو سیدھا جنت میں بھیجا جاتا ہے، جس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ خود محسوس کیجئے کہ رمضان کے مہینے میں ہر گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، ہر کسی کا دسترخوان کشادہ ہو جاتا ہے، ہر گھر میں نعمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم بھی رمضان کی پہلی جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ اکابرین کا بتایا ہوا ایک مستند ترین عمل ہے۔ تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، پاکستان سے ہیں، نیپال سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، تو ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کو یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھنے کی آپ کو مکمل اجازت ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور ایک بار اس وظیفے کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔
پوری توجہ اور دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جتنی توجہ اور دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ رمضان کی پہلی دولت والی جمعرات کو آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اتنی ہی جلدی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، اتنی ہی جلدی آپ کی انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ افطاری کے وقت پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے ہدیۃً تحفۃً کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، تاکہ خیر و برکت ہو، مجھے اور آپ کو اس کا ثواب ملے، دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو ناظرین، اب توجہ کیجیے گا کہ رمضان کی پہلی جمعرات باوضو مصلی پر بیٹھ کر اگر آپ کہیں پر چلتے پھرتے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک بھائیوں اور بہنوں، آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور ناظرین، درود ابراہیمی کی چونکہ فضیلت سب سے زیادہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ناظرین، ہم ہمیشہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت یا کسی نہ کسی پریشانی سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں۔ آج آپ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، رزق، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے رمضان کی پہلی جمعرات کو یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ یہ وقت ہے، یہ موقع، یہ سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کو پا لیتا ہے، رب سے جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور آج کے عمل میں آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا ناظرین، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کا مطلب اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا ہے۔ ہر انسان گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی گناہ سے پکڑ ہو جائے تو نہ وظیفے قبول ہوتے ہیں، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کو آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے چلے جائیے، کیونکہ ناظرین، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ ندامت اور شرمندگی سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے تو رب کی ذات بھی راضی ہو جاتی ہے، رب کی ذات اس بندے سے راضی ہو جائے گی، اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جاتی ہے، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آج کوئی بندہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ وظیفہ کر لے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے کم از کم 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ رمضان کی پہلی جمعرات کو لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین وہ یا غنیو یا مغنیو کا وظیفہ ہے۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ ہو گئی ہے، اب رب راضی ہے، تو اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب سے اپنی حاجات پوری کروانے
کا وقت ہے، اب اپنے مقدر کا ستارہ چمکوانے کا وقت ہے، آج خالی جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ آپ نے یا غنیو یا مغنیو کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور ناظرین، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں یا غنیو یا مغنیو پڑھتا ہے، رات تہجد میں پڑھتا ہے، سحری کے وقت پڑھتا ہے یا افطاری کے وقت پڑھتا ہے، رمضان کا ہر وقت قبولیت کا وقت ہے۔ میرا رب مانگنے والے کو غنی کر دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کو یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یا غنیو یا مغنیو اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اسی طرح آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر کم از کم 33 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ رمضان کی پہلی جمعرات کو آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر روزانہ پڑھنا چاہیں تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جمعرات کو یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ یا غنیو یا مغنیو 33 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، ناظرین وہ وظیفہ سب سے خاص وظیفہ ہے اور آج کے اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور وہ قرآنی آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج رمضان کے مہینے میں پہلی جمعرات کو کامیابی کا ایک ایسا راز، ایک ایسا شرطیہ وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت اپنے بچوں کے لیے پڑھے گی تو بچے عروج، ترقی اور کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور عورت جس کا نام لے کر پڑھے گی اس کا مقدر بدل جائے گا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگدستی کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا غنیو یا مغنیو کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا، اور پھر آخر میں تیسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ آپ نے کیا۔ اور ناظرین یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ رب کے کلمات ہیں، مانگنا رب سے ہے، مہینہ رمضان کا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو رب کے حکم پر پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے رزق اور دولت لے کر آ جائیں، آپ کی پریشانیوں کا حل لے کر آ جائیں، تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھتے دوران انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات غیب سے نوازتی چلی جائے گی، اور اتنا نوازے گی کہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کی انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کی رحمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو رمضان کی پہلی جمعرات کو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں فوری طور پر آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنا خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد گناہوں کی پکڑ ہو جائے اور وظیفہ ضائع ہو جائے، تو آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اب وقت ہے خزانے لوٹنے کا۔ اب ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع ہو جائے۔ آپ نیا گھر مانگو گے، نیا گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی مل جائے گی، دولت، شہرت، رزق، ہر شے خود چل کر انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گی۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد دل میں جو آئے مانگتے چلے جانا ہے، اور یقین کیجئے کہ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس نماز سے اللہ رب العزت اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ ہی ہم
سب کو موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ وہ تمام پریشانیاں جو ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے، اللہ پاک ان سب پریشانیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح، فرما بردار اور مطیع اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جن کی اولاد نافرمان ہیں اللہ پاک ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار اور مطیع بنائے۔ اللہ پاک جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ اللہ اپنی جناب سے پورا کروائے۔ جو میرے بھائی بہن رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بہترین اور نیک رشتوں کا انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان سب کا قرضہ جلد سے جلد ادا کرنے کی کوئی احسن تدبیر بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی شیطان سے حفاظت فرمائے، ہم سب کے حلال رزق میں خوب برکت اور فراوانی عطا فرمائے۔ اور اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان سب دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرمائے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے اللہ ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھا کریں، کیونکہ بعض اوقات کسی ایک کی آمین سے سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔